یہ تقریباً پہلا ایسا غزوہ تھا کہ جس میں منافقین کی ایک بڑی جماعت کہ جو اس سے پہلے کسی غزوہ میں کسی سفر میں شامل نہیں ہوئی، وہ اس سفر میں شامل تھی۔ بہت بڑی جماعت تھی منافقین کی۔ تو مدینے کے قریب پہنچے، سفر اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ ایک جگہ میں آپ نے رات کا پڑاؤ ڈالا۔ صبح جب چلنے کا وقت آیا تو سحری کو قافلہ چلتا تھا۔ اندھیرے میں آپ نے اعلان کیا کہ قافلہ نکلنے کا وقت ہے، تیاری کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہماری مستورات کی ترتیب یہ تھی کہ ہم قافلے کے ایک سائیڈ پہ ہمارے اونٹ چلتے تھے، بیچ میں نہیں چلتے تھے۔ مستورات کا جو حصہ تھا وہ ایک سائیڈ پہ چلتا تھا، اور پھر جو مستورات کے اونٹ تھے ان کے قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا، اس پہ پیرا تھا، چند ساتھیوں کا پیرا تھا، اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا۔ صرف اللہ کے نبی تشریف لاتے تھے تو کبھی آپ اپنی سواری کو ام عائشہ کے اونٹ کے قریب کرتے اور کبھی اپنی سواری کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے قریب فرماتے۔ اس کے علاوہ کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا، اور بدن ہلکے تھے، زیادہ کھانے پینے کا نہیں تھا ہی نہیں، تو بدن وجود ہلکے تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کوئی 14-15 سال ہے، بہت ہلکی عمر بھی تھی اور وجود بھی ہلکا تھا۔ تو مستورات کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جب پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو ان کے اونٹ کو بٹھا دیا جاتا اور خادم الگ ایک پردے میں چلے جاتے، سائیڈ پہ ہو جاتے، اور اونٹ پر ایک کجاوا تھا جس پہ پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک ڈولی ٹائپ کجاوا پورا اونٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے جس میں عورت کو بٹھا کے سفر کرایا جاتا ہے تاکہ دوران سفر بھی عورت پردے میں رہے، اونٹ پر بیٹھی عورت بھی نظر نہ آئے۔ پردے کے احکامات نازل ہو چکے ہیں، جس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کو عورتوں نے اونٹ پر سواری کی ہے، لیکن کجاوے میں بیٹھ کر، پردے میں بیٹھ کر۔ یہ باحیا طریقہ ہے۔ آج لڑکیاں موٹر سائیکل چلا رہی ہیں اور سائیکل چلا رہی ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام کوئی منع نہیں کرتا، حیا کے خلاف۔ کجاوا تھا جس میں اونٹ پر سفر فرماتی تھی، پردے کے اندر سفر ہو رہا، تو وہ کجاوا اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ جب اس کو منزل پہ اتارا جاتا تو کجاوا اتار کے رکھ دیا جاتا تھا، تو وہ خادم آتے، کجاوا نیچے اتار دیتے اور چلے جاتے۔ تو چونکہ قافلے کا بھی ایک کنارہ تھا، تو جب رات کو اعلان ہوا کہ تیاری کر لو، اب ہمیں نکلنا ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا تیاری کی غرض سے کہ اب چلیں گے تو دوپہر کو جا کے کہیں ٹھہریں گے، تو قضائے حاجت کر کے تیاری کر لیں۔ تو چپکے سے نکلی اور نکل کر چلی گئیں دور قضائے حاجت کرنے۔ خیال یہ تھا کہ میں واپس آ جاؤں گی فوراً اور تیاری کر کے نکل پڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کہ قضائے حاجت کر کے واپس ہوئیں، اچانک ہاتھ پڑا گلے پر تو دیکھا کہ ہار کوئی نہیں۔
اور ہار قیمتی نہیں تھا، ہار کی نسبت قیمتی تھی. ہار اتنا قیمتی نہیں تھا لیکن تحفہ تھا. بعض روایات میں ہے کہ اپنی بہن اسما سے عاریتاً لیا ہوا تھا سفر کے لیے. بعض روایات میں ہے کہ نہیں، یہ ماں نے دیا تھا شادی کا تحفہ، یہ جہیز میں آیا تھا. تو ہار کی نسبت قیمتی تھی، لہذا چاہا کہ ہار کہاں چلا گیا، میں واپس جا کے ڈھونڈوں. تو اما عائشہ واپس گئیں قضاء حاجت کی جگہ اور وہاں تلاش کرنا شروع کر دیا. اب اندھیرا بھی ہے رات کا، پتہ نہیں چلا، اس میں تاخیر ہو گئی. ادھر وہ خادم آئے، انہوں نے کجاوا اٹھایا تو ذرا احساس نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وجود ہلکے تھے، بھاری نہیں تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ اما عائشہ اندر ہیں، تو انہوں نے کجاوا اٹھایا، اونٹ پہ باندھا اور تیاری کر کے قافلے کے ساتھ اونٹ چل پڑا. ادھر اما عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹ ہو گئیں. جب وہ اس جگہ پہنچی جہاں قافلہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا تو قافلے کے پیچھے بھاگتی تو پکڑ نہ پاتی، اور پھر تلاش کرنے والے آتے وہاں نہ پاتے تو اور مصیبت بن جاتی. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ یہیں بیٹھنا زیادہ مناسب ہے، کہ جب یہ مجھے قافلے میں نہ پائیں گے تو یہ واپس اسی جگہ آ کے ڈھونڈیں گے تو میں مل جاؤں گی. لہذا اسی جگہ بیٹھ گئیں، اور چادر تھی، چادر لے کے لیٹ گئیں، چونکہ ابھی سحری کا وقت تھا اور رات کا کچھ حصہ بھی باقی تھا، اور سفر کی تھکاوٹ، اور اماں کو بخار بھی ہو رہا ہے، طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے سفر کی مشقت کی وجہ سے. تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بخار بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور لڑائی سے واپس آ رہے ہیں، بدن تھکا ہوا ہے. تو لیٹ گئیں، اور اسی لیٹنے میں آنکھ لگ گئی. اور آنکھ لگے، آدمی سو جائے تو نہیں پتہ چلتا کس کیفیت میں پڑا ہے. تو ان کے چہرے سے کپڑا اتر گیا. پیچھے ایک صحابی آ رہے تھے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اللہ کے نبی نے ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جو کوئی چیز رہ جائے قافلے والے چھوڑ جائیں، بھول جائیں، تو وہ اٹھا کے ان کو لے کے چلتے تھے. قافلہ 3 حصوں میں چلا کرتا تھا. ایک حصہ قافلے سے آگے چلتا تھا، اس کو مقدمۃ الجیش کہتے تھے. وہ قافلے سے آگے جا کر پڑاؤ کی جگہ اور پانی کا انتظام کرتا تھا. ایک حصہ قافلے کے پیچھے چلتا تھا، جو گری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے ہوتا تھا. تو صفوان بن معطل یہ پچھلے قافلے میں پچھلی ذمہ داری میں تھے. تو جب یہ تشریف لائے اور دور سے اندھیرے میں دیکھا کہ کچھ چیز کالی کالی نظر آ رہی، دور سے قریب پہنچے، کوئی انسان پڑا ہے. یہ احساس ہوا کہ کوئی انسان پڑا ہے چادر میں. جب اور قریب ہوئے تو جھلک پڑی، نظر پڑی اماں کے چہرے پر. اور صفوان بن معطل کہتے ہیں پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے میں نے اماں عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو مجھے پہچان تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی. تو جیسے میری نظر پڑی کہ یہ تو ہیں عائشہ، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اور ادھر اتنا غم سے انا للہ کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی اور جھٹک سے پردہ کر لیا، فوراً پردہ کر لیا. اور اما فرماتی ہیں نہ صفوان بن معطل نے اس کے علاوہ کوئی جملہ کہا، نہ مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے اس کی زبان سے کوئی جملہ سنا، بس یہ انا للہ ہی سنا، اس کے سوا کوئی بات نہیں کی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ کہاں رہ گئیں، کوئی گفتگو نہیں ہوئی.
صفوان اونٹ بٹھایا اور ایک طرف ہو گئے، میں سوار ہو گئی۔ اب صفوان بن معطل وہ لے کر چلے نکیل، آگے آگے چل رہے ہیں، اور اما عائشہ اونٹ پہ سوار ہیں اور وہ پیدل ہیں، اور لے کر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ اگلے دن کی دوپہر آ گئی، اور اگلی منزل جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچ گئے۔ جب اس منظر کے ساتھ اما عائشہ کا اونٹ داخل ہوا قافلے میں، تو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین اس نے پروپیگنڈا شروع کیا، اور اسے موقع ملا کہ بھئی آپ نے دیکھا عائشہ کسی غیر مرد کے ساتھ آ رہی تھی، دیکھا آپ نے عائشہ رات اللہ جانے کہاں تھی، ابھی پہنچی ہے، اور نبی محترم کو پتہ کوئی نہیں، اور عائشہ تو ابھی آ رہی اور صفوان کے ساتھ آ رہی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر برائی کا الزام لگایا اور بہتان تراشی شروع کر دی کہ دیکھو بھائی ان کا چکر ہے، صفوان بن معطل سے چکر ہے، اس لیے تو اما عائشہ قافلے میں کوئی نہیں، رات کہاں تھیں اور صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ باتیں اڑانا شروع کر دیں اب عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اور ہمارا معاشرہ بھی کانوں کا کچا ہی ہے، بلا تحقیق سنتے ہیں اڑاتے ہیں، سنتے ہیں پھیلاتے ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ خبر آئے تو تحقیق کرو، جب تک تحقیق نہ ہو تکذیب کرو، چھٹلاؤ۔ لیکن یہاں عجب معاملہ تھا کہ خبر آ رہی اور تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں، بات پھیلتی چلی جا رہی۔ منافقین نے تو ہاتھوں ہاتھ لیا بات کو، انہیں دیکھو پوائنٹ چاہیے تھا اور وہ پوائنٹ مل گیا اور بات اڑانا شروع کر دی۔ کچھ مخلصین بھی اس میں تھوڑا سا شامل ہو گئے، جن میں آپ کی سالی زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش آپ کی سالی بھی ہیں، اور پھوپھی زاد بیٹی بھی ہے، پھوپھی زاد بھی ہے، پھوپھی زاد بہن بھی ہے اور آپ کی سالی بھی ہے، وہ بھی اس کا حصہ بن گئی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی حصہ بن گئے، اور مستح وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ یہ تین آدمی مخلصین میں سے اس کا حصہ بن گئے، باقی منافقین تو تھے ہی۔ بات چلتی رہی، اما عائشہ کو کوئی پتہ نہیں۔ مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ پہنچ کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں، اور خبر باہر گھوم رہی ہے، یہاں تک کہ خبر اللہ کے نبی کو بھی پتہ چل گئی کہ یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ حالات ہیں، اور آپ بالکل ذکر نہیں فرما رہے۔ یہ خبر حضرت صدیق اکبر کو بھی پتہ چل گئی، ان کے گھر میں بھی چلی گئی، والدہ کو بھی پتہ چل گئی، باپ کو بھی پتہ چل گئی، خامن کو بھی پتہ ہے، اما عائشہ کو کچھ پتہ نہیں۔ اور سارا مدینہ لاوا بنا ہوا ہے، لاوا، اور لاوا پھٹا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر برائی کا الزام لگ رہا ہے، پتہ کوئی نہیں۔ اما کہتی میں نے یوں محسوس کیا کہ میں بیمار پڑ گئی، کو 20 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں بیماری کو، تو میں باہر ہی نہیں نکلی، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا مزاج اس دفعہ بدلا ہوا ہے۔ پہلے میں بیمار پڑتی تھی تو آپ آتے تھے اور مجھ سے بڑا ہی خوبصورت خطاب فرماتے۔ اللہ کے نبی جب حضرت عائشہ سے لاڑ میں آتے تھے تو کبھی کہتے یا عائش، اور کبھی کہتے حمیرہ، لقب سے بلاتے تھے حمیرہ، تو محبت کے الفاظ تھے۔ تو
کہا جب میں بیمار ہوتی تو آپ تو بڑی مہربانی، بڑا لطف، بڑا خیال، بڑے اخلاق اور بہت زیادہ خوبصورتی سے میرا حال پوچھتے، میرے قریب آتے۔ اس دفعہ میں بیمار اور 20 دن گزر گئے ہیں اور آپ حال نہیں لیتے، صرف گھر والوں سے آ کے پوچھتے ہیں کیسی ہے یہ، اور میری طرف کیا کہتے ہیں یہ انسان کیسا ہے، یہ انسان، نام بھی نہیں لے رہے، یہ انسان کیسا ہے، اس انسان کا کیا حال ہے۔ گھر والوں سے دائیں بائیں سے پوچھتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھ رہے۔ کوئی نرمی نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں۔ میں دل میں پریشان، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ 20 دن سے زیادہ گزر گیا، مجھے سمجھ نہ آئے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا مزاج بگڑا ہوا کیوں ہے؟ تو میں نے اللہ کے نبی سے اجازت لی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، میرے کوئی بیماری کے دن کٹ جائیں گے تو تیمارداری اچھی ہو جائے گی اور دل ذرا بہل جائے گا، میرا دل پریشان ہے، تو آپ اجازت دیں تو میں گھر چلی جاؤں۔ آپ نے کہا چلی جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اب حضرت عائشہ میکے آ گئیں، اپنے گھر آ گئیں اور وہاں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں اور 1 مہینہ ہونے کو ہے اور پورے مدینے میں آگ لگی ہے عائشہ کے خلاف، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک بات آئی تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ جو مخلصین تھے انہوں نے جب بات سنی تو کہا اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ پھر آپ اپنی بیگم سے کہا کیا تو یہ کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ غداری کرے، بے حیائی کرے اور یہ بے وفائی کرے، کیا تو یہ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں۔ تو کہا اگر ابو ایوب کی بیوی نہیں کر سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیسے کر سکتی؟ اگر ایک عام عورت، عام مسلمان عورت نہیں کر سکتی تو اللہ کے نبی کی بیگم ازواج مطہرات وہ کیسے کر سکتی؟ اللہ کی قسم یہ جھوٹا الزام ہے، یہ تہمت ہے، یہ بہتان تراشی ہے، ہم نہیں مانتے۔ مخلصین کا جواب یہ تھا، کچھ کچے تھے وہ شامل ہو گئے اور منافقین تو پوری میٹنگیں چل رہی نبی کے خلاف، نبی کے ازواج کے خلاف، نبی کے احترام کے خلاف، اور جب یہ خبر نشر کی جاتی ہے تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بے حیائی کو ہوا دینا۔ خبر مقصود نہیں ہوتی، اس خبر کے ذریعے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ان میں ایک مقصد ہوتا ہے اس خبر کو ہوا دینے سے معاشرے میں تصورات میں بے حیائی، خیالات گندے ہوں، پراگندہ ہوں، جذبات گندے ہوں اور معصومیت ختم ہو اور معاشرے کی پاک دامنی اور معاشرے کی حیا، اس پر حملہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ خبریں اس لیے نشر کی جاتی، پورے معاشرے پر بے حیائی کا وار تھا اور موضوع کیا تھا؟ ام عائشہ۔ بے حیائی کا وار کرنے کے لیے موضوع بنایا ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو، جو نبی کی بیگم، شادی شدہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے ایک رات تشریف لے گئے، اور عرب میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے گھروں کے اندر، معیوب سمجھتے تھے، تو عرب میں جاتے تھے باہر دور کھلی فضا میں۔ ابھی بھی یہ قبائل میں ہے، یوں ہوتا ہے ابھی بھی۔ تو حضرت مستح جو اس پروپیگنڈے کا حصہ ہیں، ان کی والدہ تھی ام مستح، اور یہ ام مستح حضرت ابو بکر کی خالہ کی بیٹی، یہ خالہ کی بیٹی ہیں، اور یہ غریب تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، ان پر خیرات و صدقات کیا کرتے تھے، رشتہ داری تھی، خالہ کی بیٹی کا گھر تھا،
تو اس لیے آپ خیال کرتے تھے. تو ان کا بیٹا ہے مصطح جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پروپیگنڈا میں شامل ہے. اس کا خرچہ حضرت ابو بکر فرماتے تھے. تو مصطح خالہ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں اور رات کو گئے خلا دور، وہاں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی. تو اچانک پاؤں الجھا چادر میں. جب چادر میں الجھا مصطح کا پاؤں تو وہ گری. تو ان کی زبان سے بیٹے کے لیے نکلا تعیسا مصطح برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. جیسے ہماری لوگ کہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں ستیہ ناس ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے. یوں کہا تعیسا مصطح ہلاک و برباد ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ مصطح سے اللہ آپ کی بخشش کرے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مصطح بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی نظر پڑی اور اللہ نے سب کو معاف فرما دی. بدری صحابی ہے اور اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہی ہیں. حضرت عائشہ دفاع کیا کہ بیٹے کو بد دعا نہ دو. تو مصطح نے کہا عائشہ کیا تجھے خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور مصطح کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے کچھ پتا نہیں؟ کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ پتا نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ جو بتایا مصطح نے کہ تیرے پہ تو الزام چل رہا اور تیری عزت کو اچھالا جا رہا ہے اور پورا مدینہ لاوا بنا ہوا ہے، اور یہ نسبت کی جا رہی ہے کہ صفوان بن معطل اور عائشہ کا چکر ہے، اور العیاذ باللہ عائشہ نے برائی کی ہے، گناہ کی نسبت کی جا رہی ہے. جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات سنی تو فرمایا میری تو قضاء حاجت کا تقاضا بھی ختم، اور بخار تو پہلے ہی تھا، میرے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اور میری تو کائنات اندھیر نگری بن گئی، اور پتہ نہیں کن بوجھل قدموں کے ساتھ میں گھر پلٹی واپس. اور میں نے آتے ہی اپنی ماں سے کہا ماں کیا یہ باتیں تو نے سنی ہیں کہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی ماں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے. کہ ابا جان کو بھی پتا ہے، ابو بکر کو بھی معلوم ہے؟ کہا ہاں انہیں بھی پتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں انہیں بھی پتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ماں اللہ تیری بخشش کرے، لوگ اتنی باتیں کریں اور تجھے بھی معلوم ہے، اب ابا جان کو بھی پتا ہے، مجھے کیوں نہیں بتائیں کہ میرے بارے میں یہ بات چل رہی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں کے سامنے رویا، بہت روئی. پاک دامن عورتوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ برائی کی نسبت ان کی طرف کر دی جائے، کسی بے حیائی کی نسبت بھی کر دی جائے. کسی بے حیائی کی نسبت بھی ہو جانا ان کی کائنات کو اندھیر نگری میں بدل دیتا ہے. با حیا عورت، الغافلات، المؤمنات، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو دنیا تاریک ہو گئی، اور اتنا روئیں کہ چیخ ماری روتے روتے. جو غصے میں آتا ہے روتا بھی ہے، کیوں نہیں بتایا مجھے، کیوں نہیں اطلاع کی مجھے کہ میرے بارے میں یہ خبر اور رسول اللہ کو پتا ہے. آج بات سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دھیان کیوں نہیں فرما رہے اور میری طرف توجہ اور التفات کیوں نہیں کر رہے، کہ اندر دلوں میں باتیں. حضرت ابو بکر بالا خانے میں تھے، اوپر منزل پر، اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. یہ ہے سنت صحابہ، یہ ہے تربیت کہ جب غم آتا ہے قرآن کی طرف رجوع آتا ہے. غم آیا ہے، ابو بکر کے گھر پہ ساری مصیبت آئی ہے، ساری برائی کی نسبت ابو بکر کے گھر پہ ہے.
ہمارے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پیروں کے پاس، کوئی تعویذ کروانے جا رہا ہے، کوئی جادو کا علاج کروانے جا رہا ہے، کوئی سریاں صدقے کر رہا ہے، کوئی گوشت اڑا رہا ہے، کوئی تعویذ گھول گھول کے پلا رہا ہے، اور کوئی دم درود اور گانٹ جھانٹ کر رہا ہے۔ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ کہا بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہ بچی کام نہ کر، جو عورت اپنے خامند کے ہاں محبوب ہو اور خوبصورت ہو، خوب سیرت ہو، تو اس کی حاسدین پیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ کسی نے حسد میں کر دیا، یہ حسد کی آگ ہے جو کسی نے لگائی ہے، تو غم نہ کر، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہا بھی ام رومان نے۔ ابو بکر بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے رونے کی آواز سنی تو حضرت ابو بکر بھی نیچے تشریف لائے، اپنی بیگم سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس کو بھی پتہ چل گئی ہے، جو بات ہمیں پتہ تھی آج اس کو بھی پتہ چل گئی ہے، اس پہ رو رہی ہے اور غم کر رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کمال آدمی، کمال انسان، اتنے بڑے سینے والا آدمی، بیٹی پہ الزام ہے، بیٹی پر، اور اتنا بڑا الزام، اور کوئی جملہ نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی لان تان نہیں، کچھ نہیں، ایک جملہ پورے درد میں کہا کہ یہ تو وہ کام ہے جو ابو بکر کے گھر نے کبھی جاہلیت میں نہ کیا تھا، اب اسلام کے نور سے منور ہونے کے بعد بھلا ابو بکر یہ کر سکتا ہے؟ ابو بکر کا گھر یہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم نے تو کبھی جاہلیت میں یہ کام نہ کیا تھا کہ جب لوگ عام کرتے تھے، زنا عام تھا، شراب عام تھی، گالی دینا عام تھا، تو ہم نے تو کبھی جاہلیت میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، زنا کے قریب نہیں گئے، ہمارا گھر تو جاہلیت میں پاک تھا، اب اسلام کا نور آنے کے بعد بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ ایک جملہ درد میں کہا، اور باقی کوئی جملہ نہیں، کسی پہ الزام نہیں، کوئی دفاع نہیں، کوئی نہیں۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ جب کسی الزام میں بندہ خاموش ہوتا ہے تو وہ خاموش نہیں ہو رہا، وہ اپنا جواب اللہ پہ چھوڑ رہا ہے کہ میں نہیں بولوں گا، تو بول، میں انتقام نہیں لوں گا، تو لے گا، میں جواب نہیں دوں گا، تو دے گا، میں دفاع نہیں کروں گا، تو کرے گا۔ ظلم پر خاموش ہو جانا، زیادتی پر چپ ہو جانا بہت بڑا انتقام ہے، کہ یہ اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ رہا ہے کہ تو لے گا، وَانْتَقِمْ لَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو ابو بکر خاموش ہیں، میں نہیں بولتا، بولنے والا بولے گا، میں کیوں بولوں گا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایسے لرزہ باندام ہیں کہ گھر کے سارے کپڑے اوپر ڈال دیے، رضائیاں اور کھیس جو بھی تھا، اور اما عائشہ کی سردی نہیں جا رہی، جسم پہ کب کبھی تاری تھی، اور ایک سیکنڈ کے لیے آنسو نہیں تھما۔ لاؤ ایسی پاک عورت اور پاک بیٹیاں، کہاں گئے مسلمان عورتیں، کہاں گئیں؟ عائشہ بننا تھا کہ برائی کی نسبت ہو گئی، صرف جھوٹی نسبت، اور رو رو کے برا حال ہے، اور یہاں مسلمان عورت برائی پہ فخر کر رہی، فخر کر رہی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے ابو بکر کے گھر میں، ادھر اللہ کے نبی بے چین ہے، بے قرار ہے، وحی کا سلسلہ بھی بند ہے، مہینہ ہونے کو ہے، اللہ بھی خاموش دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لاوا پکنے دو، پتہ چل جائے گا کون منافق، کون مومن، کون کیا کرتا ہے، طبیعتوں کو نکلنے دو باہر، مہینہ ہونے کو ہے، وحی نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی پریشان ہے، تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کو آپ نے جمع کیا،
اوس بھی آ گئے، خزرج بھی آ گئے. تو یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا یہ خزرج سے تھا، قبیلہ خزرج کا آدمی تھا. سارے آ گئے، منافقین بھی آ گئے، مسجد بھر گئی. تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں اپنا درد بیان فرمایا. کچھ لوگ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ستا رہے ہیں اور میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. اور جس آدمی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں صفوان، ان کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. وہ میرے گھر میں جب بھی گئے میرے ساتھ گئے، کبھی تنہا نہیں گئے، کبھی اکیلے نہیں گئے. تو میں اپنے گھر والوں کی صفائی پیش کرتا ہوں. تو آپ کون ہے جو میری ان پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف میری مدد کرے؟ تو اوس کے سردار کھڑے ہو گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ آدمی قبیلہ اوس کا ہوتا تو ہم گردن اتار کے پیش کر دیتے، لیکن یہ آدمی خزرج کا ہے، لہذا آپ ہمیں حکم دیں، گردن اتار دیں، ہم ابھی اتار کے دیتے. یہ حضرت سعد نے بات فرمائی. تو قبیلہ خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ، وہ کھڑے ہو گئے اور قومی حمیت میں دوسرے رخ پہ چلے گئے، کیونکہ اوس اور خزرج میں لڑائیاں چلتی تھیں ہمیشہ. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بھی جنگ چل رہی تھی اور ان میں 40 سال کی لڑائیاں چلتی. تو یہ ہمیشہ آپس میں لڑائیوں میں رہے، ایک دوسرے کے خلاف اشعار، قصیدے، تلواریں، زبانیں یہ چلتی رہیں، دشمنی تھی پرانی. تو خزرج کے سردار سعد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں سعد اس لیے کہہ رہا ہے کہ سعد بن معاذ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی خزرج کا ہے، اس لیے گردن اتارنے کی بات کر رہا ہے. اللہ کی قسم اگر یہ آدمی قبیلہ اوس کا ہوتا یہ کبھی اس طرح گفتگو نہ کرتا. اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے، کہا نہیں قبیلہ اوس کا ہوتا ہم گردن اتار کے پیش کرتے تھے، لیکن تو تائید کر رہا ہے، تو بچا رہا ہے. یوں آپس میں شروع ہو گئے اور شیطان نے پھوٹ ڈال دی. اور ایسا اوس اور خزرج آپس میں لگے، ایسا لگے کہ پوری مسجد میں شور و غل ہے اور اللہ کے نبی بیٹھا رہے ہیں. اور اللہ کے بندو بیٹھو، میری بات سنو، میری بات سنو. بلایا کسی اور کام تھا اور شیطان نے بیچ میں اور آگ لگا دی. اور یہ لڑائی اس لیے بھی ہو گئی کہ ابھی غزوہ بنو مستلق میں لڑائی ہوئی ہے، وہاں بھی پانی لینے پر معاملہ گرم ہوا انصار اور مہاجرین کا، ابھی تازہ لڑائی ہوئی اور وہاں اللہ کے نبی نے آگ بجھائی، یہاں پھر لگ گئی، آپس کی لڑائی کی آگ پھر لگ گئی. اور جو مسئلہ آپ حل کروانے آئے تھے وہ حل نہ ہوا، آپ چپ کرواتے رہے، کوئی چپ نہ ہوا. تو اللہ کے نبی آرام سے ممبر سے اترے اور آپ گھر تشریف لیں. آپ اپنے غم میں ہیں کہ مجھے میری عائشہ کے بارے میں بتاؤ. تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ گھر کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان سے رائے لی جائے، سب سے پتہ چلے کہ عائشہ کیسی لڑکی ہے، اس کی حرکتیں کیا تھیں، کیا کوئی ایسی چیز دیکھی اس کے مزاج میں. تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید، وہ گھر کے آدمی تھے، حضرت علی گھر کے آدمی تھے، ان کو بلایا، ان سے سامنے بات رکھی، بتاؤ عائشہ کیسی ہے. اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ سب جھوٹ ہے، منافق غلط کہہ رہے ہیں، یہ بہتان کے سوا کچھ نہیں، عائشہ پاک ہے، ہم عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتے، عائشہ بالکل پاک. حضرت علی سے ہم نے پوچھا علی تم بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا دکھ دیکھا، آپ کا وہ تڑپنا، آپ کی پریشانی، آپ کا غم، اور جو آپ انتہائی زیادہ غمناک تھے ان پچھلے پورے مہینے میں، وہ تو اللہ کا نبی جانے جس پہ بیت رہی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس درد کو ان کے کم کرنے کے لیے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ نے آپ کے لیے بڑی عورتیں رکھی ہیں، اگر عائشہ نہ بھی صحیح تو اور عورتیں بڑی ہیں،
آپ کیوں عائشہ کے لیے پریشان ہیں؟ آپ ان کو طلاق بھی دے سکتے ہیں، راستہ کھلا ہے، اور عورتیں کر سکتے ہیں اور نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کا صرف غم ہلکا کر رہا ہوں، میں رائے نہیں دے رہا، غم ہلکا کر رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، راہیں بہت ہیں۔ لیکن پھر بھی عائشہ کے بارے میں آپ خادمہ بریرہ سے پوچھیں، چونکہ وہ عائشہ کے ساتھ رہتی ہے، تو بریرہ بتائے گی آپ کو کہ عائشہ کیسی۔ حضرت بریرہ خادمہ تھی، یہ دو حضرات چلے گئے، بریرہ کو بلا لیا تنہائی میں، فرمایا بتاؤ بریرہ، عائشہ کیسی لڑکی، کیسی لڑکی، تم نے کیسا پایا اسے؟ حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ، عائشہ میں اس پر خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتی، اللہ کی قسم عائشہ اتنی بھولی ہے، اتنی سادہ ہے، اتنی بھولی لڑکی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ میں آٹا گوندتی ہوں اور تندور پہ رکھتی ہوں کہ میں نے روٹیاں لگانی ہیں، اور میں کسی کام سے جاتی ہوں اور اما عائشہ سے کہہ جاتی ہوں کہ بیٹا یہ ذرا دھیان رکھنا آٹے کا، میں بھی آتی ہوں، اور آٹا تندور پہ پڑا ہے، عائشہ پاس بیٹھی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتی اور آٹا بکری کھا جاتی۔ اتنی سادہ لڑکی، اتنی سادہ لڑکی ہے، میں اس کے سوا عائشہ میں کچھ نہیں دیکھتی، جو اتنی سادہ، اتنی غافل، دنیا کی ہوشیار نہ ہو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہوتی۔ ایسی لڑکیاں تیز ہوتی، بات کا ہیر پھیر جانتی، ایسی لڑکیاں ہوشیار ہوتی ہیں، ہوشیار لڑکیاں ہوتی ہیں، تیز ترار ہوتی ہیں، بات میں تیز، انداز میں تیز، اور دھوکہ دینے میں تیز، معاملات میں تیز ہوتی ہیں۔ ایک مثال سے سمجھایا کہ مزاج دیکھنے کے لیے مثال کافی، ایک حرکت بتائے گی کہ عائشہ بہت غافل، بہت مومن، بہت بھولی بھالی لڑکی، اور لڑکیاں بھولی بھالی ہونی چاہیے۔ اللہ تعریف کرتا ہے الغافلات المومنات المومنات الغافلات، لڑکیاں تیز نہیں ہونی چاہیے، لڑکی بھولی بھالی ہو، سیدھی سادی ہو، اسے دنیا کے کام کا کوئی پتہ نہ ہو، سیدھی سادی لڑکی، یہ مومن بھولی بھالی، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے، سیدھی سادی۔ آج کل ایک نئی مصیبت پڑی ہے، سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، سب کچھ پڑھاؤ، ساری دنیا کا پتہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں، لڑکی کا تیز ہونا عیب ہے، لڑکی کا ہوشیار ہونا عیب ہے، لڑکی کے چالاک بازی عیب ہے، لڑکی کا سیدھا سادہ ہونا صفت ہے، خوبی ہے، لڑکی کا غافل، سادہ، بھولا بھالا ہونا یہ خوبی ہے۔ ہمارے ہاں عیب ہے، سیدھی سادی لڑکی بیچاری پتہ ہی کچھ نہیں، بھولی بھالی ہے، پتہ ہی کچھ نہیں، یہ عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ خوبی ہے، یہ صفت ہے کہ لڑکی بھولی بھالی ہونی چاہیے، اسے ہوشیاریاں نہ آتی ہوں، اسے کوئی دنیا کا پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ کیسے مردوں سے بات کی جاتی ہے، کیسے مردوں کو پھسلایا جاتا ہے، کیسے ان کی حیا پر حملہ کیا جاتا ہے، کیسے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے، بات کرنے کا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ لڑکی مرد سے بات کر سکے، یہ کانفیڈنس پیدا ہوگا، یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بے حیائی کا ٹائٹل، بے حیائی ہے جس کو کانفیڈنس کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، بے حیائی ہے، عورت مرد سے بات کرے اور جھجکے نہیں، بے حیا عورت ہے، عورت مرد سے بات کرے اور اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ نہیں، بے حیا عورت ہے، چالاک عورت، ہاتھوں میں موبائل ہیں اور رابطے ہیں، میسج آ رہے ہیں، کالیں ہو رہی، یہ چالاک ہونا اللہ کو قطعاً پسند نہیں عورت کا۔ عورت کی صفت ہے کہ وہ سیدھی سادی، بھولی بھالی، دنیا سے غافل، یہ ہے عائشہ۔
کہ یا رسول اللہ عائشہ اتنی بھولی ہے کہ آٹے کی حفاظت پہ بیٹھتی ہے اور بیٹھی بیٹھی غفلت میں سو جاتی ہے اور بکری آ کے آٹا لے جاتی ہے، تو میں عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتی۔ یہ اس کا مزاج بتاتا ہے کہ عائشہ بھولی لڑکی ہے، اور بھولی لڑکی یہ کام نہیں کر سکتی۔ بریرہ نے گواہی دی۔ پھر آپ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے پوچھا، جو آپ کی زوجہ بھی تھیں اور پھوپھی زاد بھی تھیں، تو انہوں نے بھی گواہی دی، یا رسول اللہ بے شک عائشہ میری سوکن ہے، لیکن میں گواہی سچ کی دوں گی کہ عائشہ خیر کے سوا کچھ نہیں۔ میں یہاں زبان پھسلاؤں گی نہیں، اپنی دشمنی اپنا رشتہ اس کی وجہ سے نہیں، میں کہتی ہوں عائشہ بالکل پاک، عائشہ بالکل صاف، عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ گھر کے لوگوں نے بھی یہ سارے مشورے دیے، اور مہینہ ہوا ہے، ادھر حالات باہر خراب ہیں اور پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور تصدیق کوئی نہیں، گواہی کوئی نہیں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، اور اللہ بھی خاموش ہے۔ اور ادھر اماں عائشہ کا رو رو کے برا حال، نہ دن چین ہے نہ رات چین ہے اور نہ سکون ہے، رو رو ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ نہیں لگی، اور یوں لگتا تھا، فرمایا اماں عائشہ نے، مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا دل باہر آ جائے، غم کی وجہ سے، درد کی وجہ سے۔ ایک مہینہ گزر گیا ہے اس درد میں، اور کس کرب سے اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور کس درد سے اماں عائشہ گزر رہی، اور ابو بکر کا سینہ بھی کیا سینہ ہے، ایک لفظ نہیں بولا کہ بیٹی پہ الزام ہے، ایک لفظ نہیں بولا۔ جب ایک مہینہ پورا گزرا ہے، اور یہ شعبان میں چونکہ واقع ہوا، رمضان آ چکا ہے، رمضان چل رہا ہے، تو اللہ کے رسول تشریف لائے ابو بکر کے گھر، مہینے بعد آئے، اور یہ حضرات اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے ابو بکر کے گھر، کوئی حل ہی سجائی نہیں دے رہا، صحابہ سے بات کی وہاں بگاڑ پڑ گیا، گھر والوں سے بات کر رہے ہیں تو رائے مختلف آ رہی، اور اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ نہیں رہا، تو آپ انتہائی پریشان، کوئی حل سجائی نہیں دے رہا، تو آپ تشریف لائے عائشہ کے گھر، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں مہینے بعد آج پہلی دفعہ اللہ کے نبی آ کر میری چارپائی پہ بیٹھے، چارپائی پر آج پہلی دفعہ آ کر بیٹھے، اور آ کر کہا عائشہ دیکھو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر تو نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تیری برات کو ظاہر کرے گا، اور اگر تجھ سے کچھ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتے۔ اچھا، جب ایک رائے کی نا آپ نے پیچھے، تو ایک بڑی طاقتور رائے آئی، حضرت علی سے کہا، انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، طلاق دے دیں۔ اسامہ بن زید سے رائے کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی رائے لی کہ عمر تم بتاؤ تمہاری کیا رائے، حضرت عمر سے پوچھا، چونکہ ایک بیگم حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا، تو حضرت عمر نے بڑی تسلی دی، کہا یا رسول اللہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کا رشتہ کروایا کس نے تھا، کیونکہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ کرنا تھا اماں خدیجہ کے بعد، تو جبریل جنت سے اماں عائشہ کی تصویر لائے ریشمی رومال میں، اور پیش کی اللہ کے نبی کو، یا رسول اللہ یہ ہے آپ کی بیگم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر جنت سے جبریل لے کر آئے اللہ کے نبی کو دکھانے کہ یہ ہے آپ کی بیگم، آپ اس سے نکاح فرمائیں، تو پھر اس پر آپ نے نکاح فرمایا، تو کہا یا رسول اللہ رشتہ کروایا کس نے تھا، وہ تو کروایا تھا اللہ نے، ابو بکر تو لے کے نہیں آئے، رشتہ باپ تو لے کے نہیں آیا تھا،
رشتہ تو لایا تھا اللہ، تصویر بھیجی تھی آپ کے لیے اللہ نے، تو رشتہ کروایا ہے اللہ نے، اور اللہ اپنے نبی کے لیے کبھی بھی ایسی عورت کا انتخاب نہیں کرے گا۔ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ آپ کے وجود پر مکھی نہ بیٹھنے دے، وہ آپ کے بستر میں اور آپ کے گھر میں اور حرم میں ایسی گندی عورت کو کیسے لا سکتا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ رشتہ اللہ نے کروایا۔ تو ہم نے کہا عائشہ اگر ہو گیا ہے توبہ کر لو، نہیں ہوا تو اللہ برات کو ظاہر فرما دے گا۔ یہ جب بات ہوئی کہ اللہ کے نبی یوں کر رہے ہیں یا کہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے کہ عائشہ پاک ہے اور آپ بھی گویا شک میں ہیں، تو اما عائشہ فرماتی ہیں میرے آنسو تھم گئے، اس بات پر میرے آنسو رک گئے، اور میں نے اپنے والد سے کہا ابو بکر ابا جان آپ جواب دیں، اپنی بیٹی کی طرف سے جواب دیں اللہ کے نبی کو کہ ہماری بیٹی پاک ہے، صاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ بولیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا جواب دوں، کیونکہ ابو بکر تو کبھی زندگی میں نبی کے سامنے بولا ہی نہیں، وہ تو تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہو۔ نبوت کے حکم پہ ابو بکر اطاعت کرتا ہے، سوال نہیں اٹھاتا، دفاع نہیں کر سکتا۔ پھر کہا اماں آپ جواب دیں، تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی میں کیا بولوں، میں نہیں بول سکتی اللہ کے نبی کے سامنے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر مجھے بولنا پڑا، میں بولی، میں نے کہا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اور جیسے اللہ بھی جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لیکن میں کہوں کہ میں بری ہوں تو تم لوگ میری بات کا یقین نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے دلوں میں لوگوں کی باتیں جگہ پکڑ گئی ہیں اور تمہارے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، لہذا تم میری بات کا یقین نہ کرو گے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں سچی ہوں اور میں نے کچھ نہیں، اب میں نے کیا ہے، اگر میں کہوں کہ میں نے کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تو تم لوگ اس بات کا یقین کرو گے، کیونکہ تمہارے دلوں میں بات آ گئی ہوئی ہے۔ لہذا میں اپنی اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے باپ جیسی سمجھتی ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں غم کی وجہ سے مجھے یعقوب کا نام ہی نہیں آیا یاد، تو میں نے یوں کہا یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بھی کہتی ہوں صبر جمیل، نہ میں اقرار کرتی ہوں نہ میں انکار کرتی ہوں، اقرار کروں تو تم مجھے یقین کرو گے مجرم، انکار کروں تو تم مجھے جھوٹا سمجھو گے، لہذا میں صبر کرتی ہوں، اللہ سے ہی مدد مانگتی ہوں، اللہ ہی بیان کرے گا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ یقین نہ تھا کہ میری شان میں قرآن اترے گا، مجھے یہ تھا کہ اللہ اپنے نبی کو خواب میں دکھا دے گا، کوئی اشارہ کر دے گا، دل میں الہام پیدا فرما دے گا، کوئی جبریل کے ذریعے بات کہلوا دے گا اور میری برات ظاہر ہو جائے گی، تو واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد چاہتی ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ اور میں نے یہ کہا اور جواب دے کر میں اٹھی اور اندر کمرے میں جا کے میں لیٹ گئی اور رو رہی ہوں اور اب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اب تو تیرے نبی کے بھی دل میں بات آ گئی، اب تو تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیرے نبی کے دل میں بھی شک آ چکا ہے، اب تو بتا دھرتی میں کون سا آدمی صفائی میں پیش کروں، اپنی صفائی میں میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں، لہذا تو میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ یہ اما عائشہ اندر رو رہی، انصار کی ایک عورت محلے دار بھی آئی بیٹھی اس واقعے میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابھی ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہ تھا کہ اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور یہی سردیوں کا موسم تھا، شعبان کا مہینہ اور سردی، سخت سردی کا موسم، تو
اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ کے لیے چمڑے کا تکیہ بچھایا گیا اور آپ کو اس پہ لٹا دیا گیا، اوپر آپ کے لحاف دے دیا گیا، اور آپ پر جب وحی آتی تو سخت سردی میں آپ کو پسینہ آ جاتا، پسینے چھوٹ جاتے. وحی کی طاقت اور بوجھ اتنا تھا. تو آپ کا پسینہ شرابور ہے، آپ کا ماتھا شرابور ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا، اور آپ کا پورا وجود. ادھر وحی آنا شروع ہوئی اور ادھر مجھے اطمینان تھا کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا اور میں پاک ہوں تو میری پاکی آئے گی اور اللہ حقیقت کو کھولے گا. لیکن ادھر میں نے دیکھا کہ میرے ماں اور میرے باپ ابو بکر وہ ایسے خشک ہو گئے کہ رنگ اڑ گیا. پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا آئے گا، پتہ نہیں اللہ کیا کہے گا اور کیا حقیقت کھلے گی، پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوگا. میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور ماں باپ دونوں کی جان خشک ہوئی پڑی. اتنے میں وحی کی کیفیت ختم ہوئی اور آپ پسینہ پونچھتے ہوئے آپ اٹھے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آپ نے کہا عائشہ تجھے بشارت، اللہ نے تیری برات اتار دی ہے اور اللہ تجھے بری کرتا ہے کہ عائشہ جرم سے باعزت بری ہے، الزام سے باعزت بری ہے. اور صرف یہ کہ جبریل نہیں آیا، الہام نہیں ہوا، اللہ نے قرآن اتار دیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، اور 10 آیتیں خاص اما عائشہ کی اس طہارت پر اتاری. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. پوری 10 آیتیں آپ کی طہارت میں اتاری اور کیا فرمایا؟ عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم. الزام لگا ہے عائشہ پر اور پاکی بیان کر رہا ہے اللہ اپنی. سبحانک، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. الزام لگا عائشہ پر اور پاکی بیان کر رہا ہے اللہ اپنی. پاکی تو بیان کر دی اما عائشہ کی، تو سبحانک میں اللہ کیا بتا رہا ہے؟ پاکی کو بہت اعلیٰ لیول پر اللہ لے کے جا رہا ہے. سبحانک، جیسے تیرا اللہ شرک سے پاک ہے ایسے عائشہ برائی سے پاک. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ شرک سے پاک، عائشہ برائی سے پاک. اللہ کا شرک ممکن نہیں، شریک ممکن نہیں، عائشہ سے برائی ممکن نہیں. ایسے ممکن نہیں جیسے اللہ کا شریک ممکن نہیں، یوں عائشہ سے یہ گناہ ممکن نہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ جو برائی پھیلانا چاہتے ہیں اور خبریں نشر کرتے ہیں اور کانوں سے کانے عزت اچھالتے ہیں یوں باتوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی عذاب دوں گا. میرے نبی نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری ساری امت معاف ہے پر یہ علل اعلان بے حیائی کرنے والے کبھی معاف نہ ہوں گے، کبھی معاف نہ ہوں گے. میرے محترم بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو درد تھا اس کو واقع افک کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہزاروں سبق دیے ہیں، ہزاروں سبق. میرے نبی کی بیوی کی ازواج پر حملہ یہ آج سے نہیں ہوا، اس وقت سے ہو رہا ہے، اس وقت سے ہو رہا ہے. اور آپ کے ازواج کو پاک قرار دیا گیا، امہات المومنین پاک، آپ کا حرم پاک. پھر غم آیا ہے، درد آیا ہے تو اللہ سے کہا، عائشہ نے اللہ سے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، اے اللہ تو مدد کرے گا، تو مدد کرے گا، تو میری پاکی اتارے گا، تو میری پاکی اتارے گا. ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، اما عائشہ دعا میں لگی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں. یہ طریقہ ملا ہے غموں میں. ہمارے ہاں وظیفے پوچھے جا رہے ہیں، تعویذ کیے جا رہے ہیں، عاملوں کے چکر اور پیروں کے چکر اور مرشدوں کے چکر اور وظائف کی دوڑ، اور فلاں نے کروا دیا اور فلاں نے کروا دیا اور فلاں نے کروا دیا.
کس نے کروایا؟ چھوڑو، اللہ سے علاج مانگو، اللہ سے علاج مانگو، اللہ سے علاج مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کے ذریعے دکھایا کہ آنسو علاج ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کوئی درد سے پکارے تو صحیح، ہم اس کا درد کیسے دور کرتے؟ کوئی آئے تو صحیح، کوئی بلائے تو صحیح۔ میرے نبی کے حرم پر حملہ ہے اور اس میں تربیت فرمائی، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب یہ گندی بات تم نے سنی تو تم نے دفاع کرنا چاہیے تھا، دفاع کرنا چاہیے تھا۔ کان کے کچھے مت بنو، مسلمان معاشرہ کان کا کچھا نہیں ہوتا۔ کوئی بات کر رہا ہے، کسی کی عزت اچھال رہا ہے، وہ چھالنے والا بھی مجرم، اور جو خاموشی سے سن رہا ہے نہانا خاموشی سے سن رہا ہے، بس ٹھیک ہے کرتا جائے میں سنتا جاؤں گا، تو یہ سننے والا بھی مجرم ہے، سننے والا بھی مجرم ہے۔ اس کے ذمے دفاع کرنے کا حکم تھا، اس مسلمان کا دفاع کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان کا دفاع یوں عزت کا نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کی عزت کا دفاع نہیں کرے گا اور اللہ بھی اس کی مدد چھوڑ دے۔ دفاع کرنا یہ ضروری ہے، کوئی بات اچھالے مجال نہ ہو کوئی بات کر سکے۔ اور حیا بتائی، حیا۔ اور میرے محترم بھائیو، اس میں کیا بتایا؟ اللہ کے نبی نے خاص اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے اور علماء نے اس کو بہت وضاحت سے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ آج میڈیا خبر دے رہا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے فلاں جگہ زیادتی ہو گئی، فلاں جگہ زنا ہوا، فلاں جگہ زیادتی ہو گئی، فلاں کیس ہو گیا، فلاں جگہ کیس ہو گیا۔ یہ میڈیا دے رہا ہے اچھے روم میں کہ ہم اطلاع کر رہے ہیں۔ برائی کی خبر کو نشر کرنا برائی نشر کرنے کا جرم ہے، برائی کی خبر کو نشر کرنا برائی پھیلانے کا جرم ہے۔ یہ برائی کی خبر نہیں دے رہے، یہ برائی معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، یہ خبر نہیں دے رہے، یہ پھیلا رہے ہیں، جس میں پورا میڈیا مجرم ہے، پوری اخبار، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس میں مجرم ہے۔ آئے دن خبریں، ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور اس میں مختلف خبریں دی جا رہی ہیں، فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا۔ بھائی کب واقعہ نہیں ہوئے؟ آج نہیں ہوئے، ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن اس کو چھپانے کا حکم ہے کہ معاشرے میں اوپن نہ ہو، معاشرے میں بتایا نہ جائے۔ کسی دیہات، ڈیرے، جنگل میں ایک واقعہ ہوتا ہے زنا کا اور پورا پاکستان پڑھ رہا ہوتا ہے اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ واقعے کی خبر نہیں دے رہے، یہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ واقعے کی خبر دینے کی اجازت صرف ایک صورت میں ہے، علماء نے بتایا ہے کہ زنا، بے حیائی کی اجازت ایک صورت میں ہے کہ آپ خبر نشر کر سکتے ہیں جب اس کے ساتھ واقعہ ہوا اور واقعے پر مجرم کو صحیح سزا دی گئی۔ واقعہ نشر کرو سزا کے ساتھ، واقعہ بتاؤ سزا کے ساتھ، تو پھر یہ بے حیائی کو روکنے کا ذریعہ بنے گا۔ بغیر سزا کے بتانا کہ فلاں جگہ زیادتی ہو گئی، یہ آپ پھیلا رہے ہیں، بتا نہیں رہے، جس میں مجرم کا سزا کا ذکر نہیں، مجرم کی پھانسی کا ذکر نہیں، مجرم کے سنسار کا ذکر نہیں، مجرم کو کوڑے لگنے کا ذکر نہیں، مجرم کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرمانہ، تاوان، سزا کا ذکر نہیں، بس بے حیائی کا ذکر ہے، بس بے حیائی کا ذکر ہے۔ تو یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی بتائی نہیں جا رہی۔ بے حیائی کی خبر نشر کرنے کی ایک اجازت ہے کہ جب مجرم کی سزا ساتھ ہو، کہ اس نے جرم کیا اور لٹکا دیا گیا، اس نے جرم کیا اور سنسار کیا گیا، اس نے جرم کیا اور پتھروں سے اس کو ختم کر دیا گیا، اس نے جرم کیا اور 80 کوڑے لگائے گئے، تو پھر یہ خبر ہے۔ اگر بغیر سزا کے نشر کر رہا ہے تو یہ خبر نہیں ہے، یہ پھیلانے کا مشن ہے۔
یہ پھیلا رہا ہے، اور مسلمان معاشرہ پھیلاتا نہیں۔ میں آپ سارے اس میں مجرم ہیں، ویڈیو آ رہی نشر کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، آگے چلا رہے ہیں، خبریں پھیلا رہے ہیں۔ او میرے محترم بھائیو، کس کی عزت اشار رہے؟ اللہ نے تربیت کی مسلمان معاشرے کی۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا ہو گیا، خود اقرار کیا، اللہ کے نبی نے کہا سنسار کر دو، سنسار کر دیا، پتھر مار مار کے مار دیا، سنسار کر کے واپس آ رہے ہیں تو دو صحابی آپس میں بات کر رہے، دو آدمی، اللہ کے نبی آ گئے، یہ پیچھے گفتگو کر رہے ہیں، معاذ کتے کی موت مرا، معاذ اللہ اس کو پھٹکار کرے، بہت بری موت مرا، بہت بری موت مرا، نہ اقرار کرتا اور نہ آتا، چپ کر کے گناہ بخشوا لیتا، بہت بری موت مرا، اللہ اس پر پھٹکار کرے۔ یہ کہہ رہے اللہ کے نبی فرمایا معاذ کو برا مت کہو، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں معاذ غوطے کھا رہا ہے۔ زنا کی سزا میں سنسار کیا گیا ہے، اور آپ کہہ رہے اس کو برا مت کہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں معاذ غوطے کھا رہا ہے۔ یہ ہے اسلامی مزاج۔ ہمارے ہاں کا مزاج ہی بدلا ہوا ہے، نشر کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ بھئی پھیلانا نہیں ہے، پردہ ڈالو، ہو گیا گناہ، سزا نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، توبہ کرے، توبہ کریں، اس کو نشر کر کے ہم مجرم بن جاتے ہیں۔ لہذا برائی کی خبریں، زیادتی کی خبریں، بے حیائی کی خبریں، اور یعنی کی خبریں، اور فحاشی کی خبریں، اور برہنہ چیزوں اور تصاویر اور برہنہ خواتین، یہ سارا معاشرے کا وبال اور گند ہے۔ نہ اس میں شریک بنے، نہ حصہ دار بنے، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے کردار کو پاک رکھیں۔ لا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، بھائی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، ہم اس کا حصہ دار نہیں بنیں گے، ہم اس پروپیگنڈا کا اور اس مشن کا حصے میں نہیں آئیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے میں بہت زیادہ نصائح ہیں، عبرت ہیں، مواعظ ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ واقعہ اللہ نے سورہ نور میں ذکر فرمایا، اور فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، اس لیے تاکہ عفت آئے، حیا آئے، پاک دامنی آئے۔ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، اور سورہ نور عورتوں کا نصاب ہے۔ اگر پورا قرآن نہیں پڑھنا چاہتی یا نہیں پڑھنے کا وقت، تو کم از کم سورہ نور ہر عورت سیکھے۔